بسم اللہ الرحمن الرحیم ونظیرہ فی الاحکام اذا حلف لا یعتدم فإنہ ظاہر فی الخل والدبس فإنما هو مشکل فی اللحم والبیض والجبن حتی یطلب فی معنی الاعتدام ثم يتأمل أن ذلك المعنى هل يوجد في اللحم والبیض والجبن أم لا۔ مشکل کی تعریف کل کے سبق میں گزر گئی۔ مختصر یہ کہ مشکل وہ لفظ ہے، مشکل وہ کلام ہے جس کے معنی مراد میں خفی سے زیادہ خفا ہو، خفی سے زیادہ خفا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس بات کو قرآن پاک کی ایک آیت سے گزشتہ سبق میں سمجھایا، النساء حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب یہ تو میری طرف سے یہ سمجھائی گئی، انہوں مشکل کو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ونظیرہ، اور اس کی نظیر، اس کی مثال، کس کی مثال؟ مشکل کی مثال۔ فی الاحکام، احکام شرعیہ میں یہ ہے جو ابھی میں دینے جا رہا ہوں۔ وہ کیا؟ مثلا ایک آدمی نے قسم اٹھائی، اپنی زبان میں قسم کھائی۔ ایک آدمی نے قسم کھائی، کیا قسم کھائی؟ لا یعتدم، مثلا اس نے یوں کہا واللہ لا اعتدم، اللہ کی قسم میں سالن نہیں کھاؤں گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا یہ قول پلو، قسم کھانے والے نے جو قسم کھایا، اللہ کی قسم لا اعتدم، میں سالن نہیں کھاؤں گا، تو اس کا یہ قول ظاہر ہے۔ کیا ہے؟ ظاہر۔ کس میں؟ سرکہ میں، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی شیرہ انگور میں اس کا یہ قول ظاہر ہے، کیونکہ سالن اس چیز کو کہتے ہیں جو روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے، طبعاً کھائی جاتی ہے، مستقل طور پر نہیں کھائی جاتی ہے۔ سرکہ اور شیرہ انگور یہ روٹی کے ساتھ کھائی جانے والی چیزیں ہیں، مستقل طور سے نہیں کھائی جاتی ہے۔ تو اس کا یہ قول شیرہ انگور اور سرکہ میں تو ظاہر ہے کہ اگر وہ شیرہ انگور یا سرکہ کھائے گا تو حانث ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اتنی سی بات دیکھ رہے ہو؟ ابھی مشکل والی بات نہیں آئی، آگے آ رہی، پہلے اتنا دیکھو۔ اذا حلف ہے، جب قسم اٹھائی کہ لا یعتدم، وہ سالن نہیں کھائے گا، فإنہ ظاہر فی الخل، تو اس کا یہ قول سرکہ میں اور شیرہ انگور میں ظاہر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادام یعنی سالن یہ روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے طبعاً، روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے طبعاً، اور یہ دونوں سرکہ اور شیرہ انگور روٹی کے ساتھ کھائے جاتے ہیں، تو ان دونوں میں تو اس کا یہ قول ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی کھائے گا تو وہ ہو جائے گا حانث۔ اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟ تو سرکہ میں اس کا یہ قول ظاہر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے نہیں جانا، کینسل ہوا۔ کیوں؟ رات میں ہی نماز جنازہ ہو گئی ہے۔ سرکہ اور شیرہ انگور میں تو اس کا یہ قول کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ فإنہ ظاہر فی الخل والدبس، کیونکہ اس کا یہ قول ظاہر ہے سرکہ میں اور دبس شیرہ انگور میں۔ فإنما ہوا مشکل، مگر قائل کا یہی قول کہ اس نے کیا قسم کھائی تھی؟ لا اعتدم، واللہ لا اعتدم، اللہ کی قسم میں ادام یعنی سالن نہیں کھاؤں گا۔
اس کا یہ قول مشکل ہے۔ کس میں مشکل ہے؟ گوشت میں، انڈے میں، بیض انڈے میں اور پنیر میں۔ کیونکہ ادام کا معنی سنا کہ ادام وہ شے ہے جو مستقل طور پر عادتاً نہ کھائی جائے بلکہ روٹی کے ہمراہ کھائی جائے، روٹی کے ساتھ کھائی جائے۔ اور گوشت مستقل طور پہ بھنا ہوا گوشت کھایا جاتا ہے۔ انڈا سمجھ رہے ہیں مستقل طور پہ ابلا ہوا کھایا جاتا ہے۔ پنیر یوں ہی وہ بھی مستقل طور پہ کھایا جاتا ہے، روٹی کے بغیر بھی کھایا جاتا ہے۔ تو اس نے تو یہ کہا تھا کہ سالن نہیں کھاؤں گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور ادام کا معنی کیا؟ جو مستقل طور پر نہ کھائی جائے، روٹی کے ساتھ کھائی جائے۔ اور بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور یہ چیز ہے، انڈا ہے، گوشت ہے، پنیر ہے، یہ مستقل طور پر روٹی کے بغیر بھی کھائی جاتی ہے۔ تو اس کا یہ قول اس میں کیا ہے؟ مشکل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ چنانچہ اس قسم کھانے والے نے انڈا کھا لیا یا گوشت کھا لیا یا پنیر کھا لیا تو حانث نہیں ہوگا۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں اس کا یہ قول مشکل ہے گوشت میں اور انڈے میں، ٹھیک ہے، اور پنیر میں، یہاں تک کہ اعتدام کے معنی کو تلاش کیا جائے گا۔ اعتدام کے معنی کو کیا کیا جائے گا؟ تلاش کیا جائے گا، جو معنی میں بتا چکا کہ ادام کا معنی کیا ہے؟ وہ شے جو مستقل طور پر عادتاً نہ کھائی جائے بلکہ روٹی کے ہمراہ طبعاً کھائی جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ادام کے معنی جاننے کے بعد غور کرنا ہے کہ یہ معنی گوشت، انڈے، پنیر میں پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ غور کرنے کے بعد ظاہر ہوا کہ یہ معنی گوشت، انڈے، پنیر میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ بھنا ہوا گوشت بغیر روٹی کے بھی کھایا جاتا ہوا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یوں ہی ابلا ہوا انڈا یا یہ کہ تلا ہوا انڈا روٹی کے بغیر بھی کھایا جاتا ہے، یہی حال پنیر کا بھی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حتی یطلب فی معنی الاعتدام، یہاں تک کہ سالن اعتدام کے معنی کو طلب کیا جائے گا۔ اور جب ہم نے طلب کیا، بات سمجھ رہے ہیں، اور تأمل کیا تو پتہ چلا کہ گوشت، انڈے میں ادام کا معنی نہیں ہے، اس لیے ان میں سے کوئی چیز کھا لے گا تو حانث نہیں ہوگا۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ آگے چلو۔ تو اب تک بیان ہو چکا کس کا؟ خفی اور مشکل کا۔ اور یہ بات واضح ہو چکی کہ خفی میں بھی خفا ہوتا ہے اور مشکل میں بھی خفا ہوتا، لیکن مشکل میں خفی سے زیادہ خفا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ کس میں خفا؟ معنی مراد میں خفا۔ یہ بولوں یا نہ بولوں، معنی مراد ہی کی بات ہے۔ معنی مراد میں پوشیدگی دونوں میں ہے، خفی میں بھی اور خفا میں بھی، خفی میں بھی اور مشکل میں بھی، مگر مشکل میں زیادہ خفا ہے خفی کے بنسبت، کیونکہ خفی میں جو خفا ہے نفس لفظ کی وجہ سے نہیں، کسی خارجی چیز کی وجہ سے خفا ہے، اور مشکل میں جو خفا ہوتا ہے وہ نفس لفظ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی کی مثال میں دیکھا، جیسے کہ کل کی مثال میں دیکھا کہ انا کے لفظ کے آنے کی وجہ سے، کہ انا کے معنی جہاں بھی ہے اور جیسے بھی ہے، یہ بات تو ہو چکی۔ تو خفی اور مشکل کے بیان کے بعد اب مجمل کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، مگر یہ بات تو پہلے ہی معلوم ہے کہ خفی ہو کہ مشکل ہو کہ مجمل ہو کہ متشابہ ہو، یہ سب لفظ کی قسمیں ہیں خفا کے اعتبار سے۔ یہ سب لفظ کی قسمیں ہیں خفائے مراد کے اعتبار سے، یعنی ہر ایک میں مراد کے معنی مراد میں کیا ہوتا؟ خفا اور پوشیدگی ہوتی ہے، خفا اور پوشیدگی، ہاں، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ ابھی دیکھ چکے کہ مشکل میں خفی سے زیادہ خفا ہے، بعد اس کے مجمل ہے، مجمل میں مشکل سے بھی زیادہ خفا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ مشکل کا حال یہ ہے کہ طلب کے بعد تأمل سے خفا کے دور ہونے کی امید ہوتی ہے۔ سن رہے ہو پلو؟ مشکل میں طلب کے بعد تأمل سے خفا کے دور ہونے کی امید ہوتی ہے، لیکن مجمل میں
تأمل سے، طلب کے بعد تأمل سے خفا دور ہونے کی امید نہیں ہوتی۔ پوشیدگی اگر دور ہوتی ہے تو وہ متکلم کے بیان سے ہی پوشیدگی دور ہو سکتی ہے، بغیر متکلم کے بیان کے پوشیدگی دور نہیں۔ تو مجمل میں خفائے مراد مشکل سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ لفظ کئی معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ لفظ کئی معنی کا احتمال رکھتا ہے، کئی صورتوں کا احتمال رکھتا ہے۔ تو یہاں تلاش اور تأمل سے مراد پر واقفیت نہیں ہو سکتی، یہاں کس میں؟ مجمل میں۔ دیکھو تو ثم فوق المشکل المجمل، پھر مشکل سے بڑھ کر مجمل ہے، زیادت اشتباہ میں اور خفا کی زیادتی میں۔ کس چیز کے خفا؟ معنی مراد کے خفا کی زیادتی میں۔ وَهُوَ مَا احْتَمَلَ وُجُوهًا، مجمل وہ لفظ ہے جو کئی معنی کا احتمال رکھتا ہو، جو کئی معنی کا جس میں کئی معنی کی گنجائش ہو۔ تو مجمل وہ لفظ ہے جو کئی معنی کا احتمال رکھتا ہو اور متکلم کے بیان کے بغیر اس کے معنی مراد پر واقفیت حاصل نہ ہو سکتی ہو۔ تو سمجھ میں بات آئی کہ مجمل کسے کہیں گے؟ کہ مجمل وہ ہے جس میں کئی معنی کا احتمال ہو اور متکلم کے بیان کے بغیر اس کے معنی مراد پر واقفیت حاصل نہ ہو سکتی ہو، اسے کیا بولیں گے؟ مجمل۔ وَهُوَ مَا احْتَمَلَ وُجُوهًا، اور مجمل وہ ہے جو چند صورتوں کئی معنی کا احتمال رکھتا ہو۔ فَصَارَ بِحَالٍ، تو مجمل اس حال میں ہو گیا کہ اس کے مراد پر واقفیت نہیں ہو سکتی ہے طلب اور تأمل سے اس کی مراد پر واقفیت نہیں ہو سکتی۔ إِلَّا بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ، مگر متکلم کی طرف سے بیان سے ہی اس کے مراد پر واقفیت ہو سکتی ہے، متکلم کے بیان کے بغیر اس کے مراد پر واقفیت نہیں ہو سکتی ہے۔ وَنَظِيرُهُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ، مجمل کی مثال احکام شرعیہ میں اللہ تعالیٰ کا قول وَحَرَّمَ الرِّبَا ہے۔ کیا ہے؟ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ ابھی مجھے صرف اس پر حرم الربا، اللہ نے ربا کو حرام کیا۔ تو ربا لغت میں کسے کہتے ہیں؟ مطلقاً زیادتی کو کہتے ہیں۔ مطلقاً بولو بھائی، زیادت مطلقہ کو کہتے ہیں۔ بولو، ربا کسے کہتے ہیں لغت میں؟ زیادت مطلقہ کو کہتے ہیں۔ اور بیع یہ بھی تو نفع ہی کے لیے، زیادت ہی کے لیے وضع ہوئی ہے، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اس میں بھی زیادتی ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے یہاں ربا سے مطلق زیادتی تو مراد ہو نہیں سکتی۔ تو آیت میں ربا سے کیا مراد ہے؟ آیت میں ربا سے کیا مراد؟ سن رہے ہو؟ آیت میں ربا سے کیا مراد ہے؟ ربا کا تو لغت میں معنی زیادت مطلقہ، اور ظاہر سی بات ہے زیادت مطلقہ مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیع بھی زیادت ہی کے لیے ہوا کرتی ہے، نفع ہی کے لیے ہوا کرتی، اس میں بیع خرید و فروخت، اس میں بھی زیادتی ہوتی۔ تو ظاہر سی بات ہے ربا سے مراد یہاں مطلقاً زیادتی تو ہے نہیں، مطلقاً زیادتی ہے نہیں۔ تو یہاں اگر ربا کے معنی کو ہم تلاش کریں اور تأمل کریں تو بھی معنی مراد میں جو پوشیدگی ہے ہمارے تأمل سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ پوشیدگی متکلم کے بیان سے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور پوشیدگی جو ختم ہوئی ہے یہاں متکلم کے بیان سے ختم ہوئی ہے۔ وَنَظِيرُهُ، اور مجمل کی مثال احکام شرعیہ میں اللہ تعالیٰ کا قول حرم الربا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنَ الرِّبَا، کیونکہ لغت کے اعتبار سے
ربا کا مفہوم ہے زیادت مطلقہ. کیا؟ ٹھیک ہے کہتے ہیں. اس لیے کہ ربا کا مفہوم زیادت مطلقہ ہے. وہی غیر مرادۃ، اور ظاہر سی بات ہے زیادت مطلقہ تو آیت میں مراد ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیع میں بھی زیادت ہوتی ہے. بیع میں بھی کیا ہوتی ہے؟ زیادت ہوتی ہے. بلکہ ربا سے مراد کیا ہے؟ وہ زیادتی جو عوض سے خالی ہو. وہ زیادتی جو عوض بدلے سے خالی ہو. کس میں؟ ہم جنس اور ہم قدر کے بیع میں. ہم جنس اور ہم قدر کے بیع میں. ہم جنس اور ہم قدر نہیں سمجھے، ذرا سنو. ہم جنس مثلا گیہوں ایک جنس ہے، جو ایک الگ جنس ہے. بولو بھائی. کھجور ایک جنس ہے. بولو. نمک الگ جنس ہے. سونا ایک الگ جنس ہے، اور چاندی اتنا تو سمجھو. تو سونا اور چاندی ہم جنس ہے، اور سونا اور سونا، گیہوں اور گیہوں، جو اور جو، اتنی تو سمجھ گئے. ہم قدر. تو یہ ہم قدر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ چیزیں کیلی تھی اور کچھ چیزیں وزنی تھی. تو جو اس وقت میں کیلی تھی آج بھی وہ کیلی ہی سمجھی جائیں گی، اور جو اس وقت میں وزنی تھی وہ آج بھی وزنی ہی سمجھی جائیں گی، چاہے لین دین جس طریقے سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر سونا ترازو پہ وزن کر کر کے لیا اور دیا جاتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ بولو بات. تو یہ سونا کیا ہے؟ وزنی. اسی طریقے سے چاندی ترازو پہ تولا جاتا تھا. ترازو سمجھ رہے ہو؟ ترازو پہ تولا جاتا تھا، اس سے اس کا لین دین ہوتا تھا. تو سونا اور چاندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا وزنی تھی، تو آج بھی وہ وزنی ہے. یہ سمجھ گئے؟ اچھا. گیہوں ہے، جو ہے، یہ کیل سے اس کا لین دین ہوتا تھا. کیل مثال کے طور پہ تم دیکھے ہوگے، ابھی بھی دیکھے ہوگے، لکڑی وغیرہ کا بنا ہوا رہتا ہے. کسی کے گھر میں تانبے کا، کسی کے گھر میں پیتل کا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ برتن ہوتا ہے. ایسا ایک لیا گیہوں میں ڈالا، ہاں یہ ایک سیر ہو گیا، یہ 2 سیر ہو گیا، یہ 3 سیر ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں جو لکڑی وغیرہ یا تانبے کے برتن وغیرہ سے ناپی جاتی تھی، تولی جاتی تھی، وہ کیا کہلاتی تھی؟ کیلی. وہ کیا کہلاتی تھی؟ کیلی. تو کیلی اور وزنی تو سمجھ میں آیا. ہم جنس ہم قدر سمجھ میں آیا. اچھا. سونا کو سونا سے اگر ہم بیچ رہے ہیں تو ہم جنس کی بیع ہو رہی ہے اور وزنی چیز کی بیع ہو رہی ہے. گیہوں کو گیہوں سے بیچ رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر ہم جنس کی بیع ہو رہی ہے اور کیلی چیز کی بیع ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ نہیں پوچھو کہ گیہوں کو گیہوں سے بیچنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے. گیہوں آدمی کے جیسے کوئی ایک داؤد ہوتا ہے، ایک حسین ہوتا ہے، ایک سمیر ہوتا ہے، ویسے ہی گیہوں کے بھی نام ہوتے. ایک لقمن ہوتا ہے، ایک 424 ہوتا ہے، ایک 247 ہوتا ہے. کسی کا کچھ نام ہوتا ہے، کسی کا کچھ نام ہوتا ہے. کھیتی کرنے کے لیے مثلا لقمن اچھا ہوتا ہے، کھانے کے لیے 247 اچھا ہوتا ہے. تو جس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کے پاس لقمن ہے تو وہ تو بدلنا چاہے گا نا. جو کھیتی کرنا چاہ رہا اور کھیتی کے لیے لقمان، جو بھی نام رہے، لقمن رہے، لقمان رہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ گیہوں ہے، اس کی ضرورت ہے تو چینج کرنے کی ضرورت تو پڑتی ہے. تو اب بات سمجھو. آیت میں ہے وحرم الربا، اور ربا لغت میں مطلقاً زیادتی کو کہتے ہیں. زیادت مطلقہ کو پلو 2 منٹ سن. زیادت اور ظاہر سی بات ہے زیادت مطلقہ تو مراد نہیں ہے، کیونکہ بیع میں بھی تو زیادت مطلقہ ہوتی ہے. تو کیا مراد ہے؟ یہ تو طلب اور تأمل سے اس پر واقف نہیں ہوا جا سکتا.
مراد پر اگر واقف ہوا جا سکتا ہے تو متکلم کے بیان سے ہی، متکلم کے بیان سے ہاں متکلم کا بیان، شارح کا بیان آیا ہے، سمجھ رہے ہو، آیا ہے، اور وہ مثلا یہ ہے الحنطۃ بالحنطۃ، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا۔ المختصر، ہم جنس اور ہم قدر کی بے آپس میں ہو زیادتی کے ساتھ تو حرام ہے۔ تو زیادتی سے مراد کہاں کی زیادتی؟ ہم جنس اور ہم قدر میں جو زیادتی، مثلا 5 کلو گیہوں کو 5.5 کلو گیہوں سے بیچنا یہ حرام ہے، کیونکہ یہ زیادتی بدلے سے کیا ہے؟ خالی ہے۔ تو زیادتی سے مراد کون سی زیادتی؟ جو عوض سے خالی ہو، کہاں میں؟ کہاں میں؟ ہم جنس اور ہم قدر میں۔ تو 10 کلو نمک کی بے 11 کلو نمک سے حرام ہے۔ تو زیادتی سے مراد کون سی زیادتی ہے؟ وہ زیادتی جو عوض سے خالی ہو اور ہم جنس اور ہم قدر میں ہو۔ نمک نمک ہم جنس ہے کہ نہیں؟ ہم قدر بھی ہے، ہم قدر بھی ہے کہ دونوں کا ہی ہے۔ سونے کی سونے سے بے، 100 گرام سونے کی، بات سمجھ رہے ہیں؟ یا 1 کلو سونے کی بے 1.5 کلو سونے سے، بولو بھائی کیوں؟ کیونکہ آدھا کلو یہ عوض سے خالی ہے اور یہ بے کہاں ہو رہی ہے؟ ہم جنس اور ہم قدر میں۔ ہاں 1 کلو گیہوں، 5 کلو گیہوں کی 20 کلو جو سے بے یہ حرام نہیں ہے۔ گیہوں سمجھتے ہو نا؟ جاؤ جو بھی سمجھتے ہو، 5 کلو گیہوں کی بے 20 کلو نمک سے یہ حرام نہیں ہے۔ زیادتی تو ہے، مگر حال یہ ہے کہ زیادتی کہاں حرام ہے؟ ہم جنس اور ہم قدر میں۔ یہ ہم قدر تو ہے مگر ہم جنس نہیں ہے، لہذا 5 کلو گیہوں کو 20 کلو نمک سے بیچنا جائز ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھو تو وَنَظِيرُهُ، اب ترجمہ کر رہا ہوں، وَنَظِيرُهُ فی الشرعیات، مجمل کی مثال احکام شرعیہ میں اللہ تعالیٰ کا قول حرم الربا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لغت کے اعتبار سے ربا کا مفہوم ہے زیادت مطلقہ، اور ظاہر سی بات ہے آیت میں یہ زیادت مطلقہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کون ہے؟ وہ زیادت جو عوض اور بدلے سے خالی ہو، کس کی بے میں؟ ہم جنس اور ہم قدر کی بے میں۔ واللفظ، اور جو لفظ قرآن میں ربا کا آیا ہے اس کی اس بات کے اوپر کوئی دلالت نہیں ہے، تو یہاں مراد حاصل معنی مراد تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے تأمل کے ذریعے۔ تو یہ مثال ہو گئی کس کی؟ مجمل کی۔ یہ مثال ہو گئی کس کی؟ مجمل کی۔ ثم فوق المجمل فی الخفا، پھر مجمل سے بھی بڑھ کر خفا میں متشابہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس میں خفائے مراد اور زیادہ کہ ابھی مجمل میں تو متکلم کی طرف سے بیان کی امید ہوتی ہے، لیکن متشابہ میں متکلم کی طرف سے بیان کی امید بھی نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں متشابہ کی مثال حروف مقطعات ہے جو سورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں، مثلا الف لام میم، مثلا الف لام را، مثلا یاسین، مثلا طٰہٰ، سمجھ رہے ہو؟ یہ متشابہ ہے کہ اس کے مراد پر نہ طلب اور تأمل سے پہنچا جا سکتا ہے، جانا جا سکتا ہے، اور نہ ہی متکلم کی طرف سے اس کی تفسیر کی امید ہے۔ تو یہ متشابہ ہے کہ ایسی مراد، سمجھ رہے کہ اس کے مراد پر واقفیت کی کہیں سے کوئی امید دنیا میں نہیں ہے، بات سمجھ رہے؟ تو ایسی بات اگر ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ متشابہ۔ متشابہ کی مثال حروف مقطعات، حروف مقطعات سمجھ گئے؟ اوائل سور میں اب دونوں کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ مجمل اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ مراد کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا، یہاں تک کہ
بیان آ جائے، یعنی ان سے جو مراد ہو اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا، یہاں تک کہ شارع کی طرف سے کوئی بیان آ جائے دنیا میں یا آخرت میں۔